بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ناصر سٹوری چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب بھائی آپ کو کنویں میں پھینک کر واپس لوٹے تو رات کو عشاء کے وقت آپ کا کرتا خون آلود کر کے والد کے پاس روتے ہوئے لے آئے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کسی کو روتے دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ بعض اوقات ظالم بھی سچا بننے کے لیے روتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی روئے تھے۔ اس شان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں آئے تاکہ ان کی فریب کاری پر پردہ پڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم نے یوسف کو سامان کے قریب چھوڑا اور کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے۔ پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگرچہ ہم سچے ہیں مگر آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، یعنی اگر آپ کو ہم پر اعتبار ہوتا تب بھی آپ ہمارا یقین نہ کرتے۔ اب تو ہم ویسے ہی مشکوک ہیں، تو آپ کیسے ہمارا یقین کریں گے؟ آپ کو تو پہلے ہی یہ اندیشہ تھا کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، لیکن آپ تب بھی ہم پر اعتبار نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ہمیں سچا نہ سمجھنے میں آپ کا واقعہ ہی معذور ہے۔ پھر اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا پیش کر دیا۔ یہ جھوٹا خون تھا کیونکہ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون یوسف کے کرتے کو لگا دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن انہیں کرتا پھاڑنے کا خیال ہی نہ آیا۔ جب ان پر شک کی علامات ظاہر ہو گئیں تو باپ کو حقیقت حال سمجھ میں آ گئی۔ آپ کو پہلے ہی علم تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بھائیوں سے زیادہ محبوب تھے، اور آپ بچپن میں ان کی عظمت کی نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے، اور آپ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اشرف نبوت یعنی شرف نبوت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور جھوٹی کہانی بنا کر والد کو سنا دی۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ہی ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی مدد کرے گا میری۔ اس قصے کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈور لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت ہی کم قیمت یعنی چند درہموں میں فروخت کر دیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ مصر والوں میں سے جسے اسے خریدا تھا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، اور جب وہ یعنی یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کنویں میں پھینکے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ اللہ کے مدد کے انتظار کر رہے تھے کہ ایک قافلہ آیا۔ قافلے والوں کا سامان تجارت پستہ، صنوبر اور بن کا پھل تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ لٹک گئے اور یوں باہر آ گئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے پکار کر اس کی شخص کی خوشخبری دی۔ انہوں نے آپ کو بھی اپنے سامان تجارت کا ایک حصہ ہی ظاہر کیا، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کی کارستانی اور قافلے والوں کی حقیقت سے بخوبی باخبر تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حالات کا رخ نہ بدلا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ اس غلام بچے کی وجہ سے عنقریب اہل مصر پر اللہ کی رحمت نازل ہونے والی تھی۔ ان کے تمام امور حکمت اس کے سپرد ہونے والے تھے، اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا باعث بننے والا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو علم ہوا کہ قافلے والے آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس جا پہنچے اور کہا یہ ہمارا غلام ہے۔ تو تب قافلے والوں نے آپ کو چند درہموں کے عوض ان سے خرید لیا۔
ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 درہم کا، جبکہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے 22 درہموں کا اور ابن اسحاق نے 40 درہموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ در حقیقت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور رحمت کا اظہار تھا کہ وہ اسے دنیا و آخرت کی خیر سے نوازنا چاہتے تھے۔ مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ ابن اسحاق نے اس کا نام عطفیر اور اس کی بیوی کا نام رائل بیان کیا ہے۔ بعض نے اس کی بیوی کا نام زلیخا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس کا لقب ہوگا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔